آپ مانتے ہیں کہ صحابی رسول کے مقام کے پیش نظر یہ لغزشیں جو ہیں وہ اس پر احتیاط کرنی نہیں، چاہیے؟ احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں جن کا پتہ ہے کہ یہ بہت نیک تھے، پہلے بھی ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، بعد تو میں ان کا جناب عمر تو شامل ہے نا اس میں، وہ میں جناب مان عثمان بھی شامل بھائی ہے۔ آپ تجمل دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اگر حضرت معاویہ کا دفاع چھوڑ دینا، کوئی ان کے کیس کو انہیں ہرا نہیں سکتا۔ خلیفے پہلے تین جو ہیں حضرت عثمان تک بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی نیت نیک تھی۔ میں ان شیعوں سے کہتا ہوں اگر گورنروں کے طرز عمل پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو مقرر کیا اپنے عہد میں، وہ سارے آپ دیکھ لیں بیت المال لوٹ کر چلے گئے، کوئی مکہ بھاگ گیا، کوئی معاویہ، حضرت آپ کے خط بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت علی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر صاحب نے بددیانتیاں کی اور لے گئے سارا خزانہ لوٹ کر، اور آپ نے خط لکھے ان کے بارے میں کہ تم نے میرے دن بدلے ہوئے دیکھ کر میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو میں کہتا ہوں تم تو کہتے ہیں کہ امام جو حال میں ماکانہ ماجو، جب علی کے چنے ہوئے ساتھ نہیں دیتے، اور اس سے ہم حضرت علی کو کچھ نہیں متون کریں، گورنروں کا اپنا طرز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی بدنیتی نہیں، وہ جیسے ابن ابی الحدیث نے موتزری ہوتے کہہ رہے ہیں کہ وہ خارج سونا تھے، سہل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خارج سونا تھے، مٹی پڑ گئی اوپر، یہی مٹی کہ گورنر نالائق آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور شکایت کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس میں حضرت معاویہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا علی تم اس پر کیا اعتراض کرتے ہو، تو مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، تو آپ نے سنا تم نے حوالہ تو عمر کا دے دیا۔ عمر کا غلام جو تھا نا یرفع، یہ ان سے اتنا نہیں کانپتا تھا جتنا معاویہ وہاں کانپتا تھا، کوئی بات اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، تیرے زمانے میں جو جی چاہے کرتا، تیرے نام پر تو نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس لیے عمر کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ۔ ان سے سلطنت کا انتظام اس طرح کریں کہ میں نے کیوں حضور کے سامنے اس وقت اتنی دلیری سے باتیں کی کہ تو نبی نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں یہ آپ ذلیل شرطیں مان رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی کہا بان انسان اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے کیوں وہ دیدہ دلیری کی، اب کفارے دے رہا ہوں۔ ان حضرت عمر مجموعی طرز عمل دیکھتے ہیں نا، پہلے پیچھے۔ یعنی یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ ان کا مقام، ان کا رفت جو ہے وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات بہت یہ حاوی ہیں ان کے ان چھوٹی موٹی لغزشوں یا ان اختلافی نکات کی بالکل، حاوی ہیں۔ اور دعا میں یہ سب بچے جانتے ہیں، میں نے یزید کو بھی کبھی جاننی نہیں کہا، ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو نیکی قبول کر کے بخش لے، یہ تجاوز اپنی حد سے نہیں کرنا چاہیے۔ مالک یوم حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا کروں اللہ معافی، مگر انہوں نے نقصان اسلام کو بہت کیا۔ جو یہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ حضرات کے میں نے دفتر کھنگالے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، اور اس قسم کی کوئی گفتگو آپ نے فرمائی، کوئی شک نہیں، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں اسی لیے لایا ہوں وہ سنائیں، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے واسطے۔ یہ تجمل جو ہے نا ہمارے ملک میں شیعہ، میں ان سب بچوں سے کہتا ہوں یہاں شیعت نہیں آئی، نہ اثنا عشریت آئی، یہ سارے ہیں اسماعیلی راغا اس سے وہ دلائل دیتے ہیں مولانا، اسماعیلی راغا خانی ہیں، وہی طرز عمل ان کا، نہ نماز نہ روزہ، مونچھیں بڑی داڑیاں، یہ کچھ شیعہ دیکھنے جا کے راہ کے ایران میں دیکھو کتنے لاکھوں طالب علم پڑھ رہا، حدیث فقہ تفسیریں، استاد ہیں، تہجد خان ہیں۔ حضور ملا باقر مجلسی، امام خمینی، یہ حضرات تو ان کے بڑے جید ہیں نا، جید تو یہی بات دیکھنے کی ہے نا کہ جی وہ کیا مجلسی ان کا ایسے ہی ہے تجمل صاحب جیسے ہمارے علامہ سیوطی ہیں، مطالعہ بہت ہے، جی علم بڑا ہے، مگر یہی ہے کہ جو رتب مجاوز ملا اکٹھا کر دیا۔ اب شیعہ لوگوں نے جو صحیح بہار الانوار علیحدہ کیا، وہ کہتے ہیں چند روایتیں ہیں جو صحیح، باقی یہ 110 دفتر جو ہیں جن میں سب باطل پر روایتیں۔ ہم نے دیکھنا سیوطی کی دکان دیکھنا ہے، اس کو پڑھیں یوں ہی نظر آتا قرآن سارا بدلا ہوا ہے، قرآن میں یہ تھا بنی رہا، کیا مانے اس کو، خرافات ہیں۔ خمینی کا سناؤ کوئی، یہ مجلسی وغیرہ جو ہے یہ تو ایسے جو ملتا گیا اکٹھے کر دیں۔ خمینی نے کیا کہا، چلو اور کسی کا اشارت کر رہے، میں نے کہا وہ نصیری ہے، خدا مانتا علی کو، ایسے مردودوں کی کیا بات ہے، یہ لینا پھر یہی تو میں بات نہیں یہ نہیں کوئی شیعہ جن کی میں بات کرتا ہوں، یہ بھی لے لو بیٹا۔ عجیب صورت ہے مولانا، میں کسی کا وکیل نہیں، کسیوں کی خام ہے ان پہ چارج لگائے نا کہ چارج کیا بنتا ہے، نہیں، چارج کیا بنتا ہے؟ اب سب اچھے اہل حدیث قائل ہوتے جا رہے ہیں، سال اہل بیت کے بہت فضائل بیان ہوئے، پہلے نام ہی نہیں لیتے تھے۔
مسئلہ دادیا مسئلہ دعا امامت، اس سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر عمر جو فرشتے بھی ہونا ان کے نزدیک کو کافر ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا تھا خلیفہ، کیوں نہیں مانا؟ امام تو ان کے نزدیک بیٹا نبوت کی طرح کی شان ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا نبی کی طرح لازم ہے، اگر نہ پہچانے جتنی چاہے بات کرے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ امامت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کی جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو رد کریں۔ ابھی ذرا آپ انداز